ہم نے گورنمنٹ کے اندر خوف دیکھا, ہم نے ان کی نظروں میں خوف, ان کی ٹانگوں میں کپکپاہٹ دیکھی. 3 بندوں کے لیے وہ لوگ یہاں پہ کتنے لوگ کھڑ گئے, کتنی جگہوں پہ ناکے لگائے. ہم نے کتنے 60-70 بندوں نے ادھر آنا تھا, 100 بندوں نے ادھر آنا تھا. یہ یاد رکھے, یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ کا کیا خیال ہے یہ ایک دوسرے کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہے؟ نہیں, یہ عمران خان کی خوف کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں, اور اگر ان کو موقع ملے ایک دوسرے کو چیڑ پھاڑ دیں. لیکن آپ نے جب بھی کبھی دیکھا ہوگا, لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں کسی کے خلاف, کسی چھوٹے انسان کو گرانے کے لیے کبھی نہیں اکٹھے ہوتے. یہ جب اکٹھے ہوتے کسی بڑے طاقتور شخص کے خلاف کھڑے ہوں گے, چھوٹے چھوٹے بونے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. جیسے آپ لوگوں نے وہ گلیورز ٹریول میں دیکھا ہوگا, وہ چھوٹے چھوٹے بونے ایک بہت قداور شخص کے خلاف اور اس کو رسیوں سے باندھ دیا تھا. لیکن اینڈ میں کیا ہوتا ہے, اینڈ میں یہ یاد رکھے جو سچ ہوتا ہے وہ عمران خان کر کیا رہا ہے. عمران خان آج کہہ دے کہ میں نے نکل جانا ہے, ان میں سے کون یہ لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے؟ یہ تو یہ چاہتے کہ وہ نکل جائے, لیکن وہ کس لیے کر رہا ہے؟ میرے لیے کر رہا ہے؟ نہیں, وہ آپ لوگوں لیے کر رہا ہے. سب سے زیادہ تو پرابلم آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگ مڈل کلاس والے لوگ ہو, آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہے. اگر آج وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے پچھلے 2 سال سے, کیا اس کو آفریں نہیں ہوئی ہوں گی؟ آپ کے سامنے آفریں ہوئی ہیں کہ بھائی 3 سال کے لیے 1.5 سال کے لیے چپ ہو جاؤ. یار میں اس کی جگہ ہوتا, میں کہتا یار 1.5 سال کے لیے چپ ہو جاؤ, پھر آ جاؤں گا. میاں نواز شریف 10 سال کے لیے چپ ہونے کو تیار تھا, لکھ کر چلا گیا. اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ وہ سچا آدمی ہے. جو بے ایمان آدمی ہوتے نا وہ ڈیل کرتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, نیب کیا کہتی ہے؟ پری بارگین کیا ہوتا ہے؟ ڈیل ہوتی ہے نا. آپ کو پتہ ہے آپ نے چوری کی, آپ کہتے ہو یار میں نے 100 روپے چوری کیے, 30 روپے واپس دیتا ہوں, 70 روپے رکھ لیتا ہوں, یا 70 دیتا ہوں 30 رکھ لیتا ہوں. تو میں یہ لوگ سارے کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈیل ہی کرتے ہیں. NROs کیا تھا؟ ڈیل تھے. یہ بندہ کیوں نہیں ڈیل کرا؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے یہ کیوں نہیں ڈیل کرا؟ کیوں؟ یہ سچا آدمی ہے. اس کے اوپر جو کیسز ہے, آپ میں سے ہر ایک اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ یہ جھوٹے کیسز نہیں ہیں. یہ جو مجھے ایک بات بتائیں, وہ کون سا ایسا شخص ہوگا, آپ لوگ سارے مختلف چینل سے ہو, آپ اپنے چینلز کے 13 بندے جو ٹاپ کے بندے ایک کمرے میں بٹھا دیں, ادھر سے ایک سپاہی کو کہہ دے کہ آ جاؤ اس کمرے کے اندر بھیس بدل کے بیٹھ جاؤ. مجھے بتاؤ وہ پہچانا جائے گا کہ نہیں پہچانا جائے گا؟ ہمارے جج صاحب کو کہتے ہیں کہ نہیں پہچانا جائے گا. وہ ادھر بیٹھا ہوگا 13 بندوں میں تو 14واں بندہ وہ نظر آ رہا ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ سارے لوگ جو ہے نا, اور وہ ویسے آفرین ہے اس وہ جو سپاہی تھا, کیوں؟ اس نے وہ فلم دیکھی تھی مشن امپاسبل, جس میں ٹام کروز نے وہ ایسا حلیہ بدلتا ہے اپنا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے. نکلتے ہوئے کمرے سے نکلتے ہوئے ایک ماسک اتارتا ہے. یہ اس قسم کے لوگ تھے. بھائی اس کو بھیجو تم, یہ جا کے موساد کے اوپر جا کے جاسوسی کرے, کسی کو پتہ ہی نہ چلے. یہ پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑا ہوگا, لوگ کہیں گے ڈپٹی پرائم منسٹر کھڑا ہے. اس کو بھیجو انڈیا, بھیجو را کے بارے میں پتہ کرے. آپ نے اس کو کس چھوٹی چھوٹی جگہ پہ لگایا ہوا ہے, نظر بھی نہیں آتا. میز کے نیچے چلا گیا, ہم 13 بندے بیٹھے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا میز کے نیچے کیا ہے. اس کے پاس سلیمانی ٹوپی تھی. تو دیکھو آپ سب کو پتہ ہے کہ غلط ہو رہا ہے. مجھے افسوس اس کا نہیں ہے, مجھے افسوس اس بات کا خاص طور پہ پیپلز پارٹی سے افسوس ہے. ان کو یاد نہیں ہے کہ ان کے لیڈر کے ساتھ کیا ہوا تھا 25 جنوری 1978. مولوی مشتاق, اس نے عدالت میں لوگوں کو آنا بند کر دیا تھا. آج بھی کیا ہو رہا ہے, وہی ہو رہا ہے. ان لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے. یہ آج جو جسٹیفائی کر رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ بھٹو کے ساتھ جو ہوا تھا وہ صحیح ہوا تھا. نمبر 2, 18 دسمبر 1978 بھٹو کو کہا تھا کہ تم اپنے اس میں خود آ کے ایویڈنس دے دو. بھٹو کو 25 دن سے انہوں نے صاف پانی نہیں دیا تھا. یہاں کیا ہو رہا ہے, یہ لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ بھٹو کے پیروی نہیں کر رہے, یہ آصف علی زرداری کی پیروی کر رہے. وہ آصف علی زرداری جس کو 3 ہفتے جب پاکستان کے اندر تباہی ہو رہی تھی, ذریعہ ترقیاتی بینک کے اندر 2000 فائلیں جلائی جا رہی تھی, اس وقت آصف علی زرداری نے نہیں کہا کہ پاکستان کھپے. کیوں؟ کیونکہ وہ ول ڈھونڈ رہا تھا, وہ وصیت ڈھونڈ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد آصف علی زرداری کے پاس یہ جائے گی. جب اس کو وصیت مل گئی, اس نے کہا پاکستان کھپے. یہ حساب کتاب ہے. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. اور رہی بات یہ, آپ مجھے بات بتائیں, پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ کو زنجیر ڈال دی ہے. کیا پارلیمنٹ سپریم ہے؟ نہیں ہے سپریم. کیوں جھوٹ بولتے ہو سب کے ساتھ؟ اور آپ سب پورے عوام سے میں کہتا ہوں, آپ لوگوں کے لیے ہم کھڑے ہیں. ہم میں سے ہر ایک بندہ شاید کہیں نہ کہیں سیٹ ہو جائے, آپ کے لیے کھڑے. نکلو اپنے حق کی خاطر, اپنے بچوں کے فیوچر کی خاطر. لیکن کیسے؟ پرامن اور بغیر کسی ہتھیار کے. یہ عمران خان کا آپ کو بغیر ہتھیار کے پرامن نکلو اپنی فیوچر کی خاطر.